اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ صرف حضرت معاویہ کی بات نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی تو کیا مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں۔ اور کیوں تیار نہیں ہے؟ ایک دفعہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آیا، اس موضوع پہ بات کرنے لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کو صحابی نہیں مانتے، اور دلیل یہی دے رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں۔ اب وہ مولوی پریشان ہو گیا، مجھے کہا کہ جی اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ خوف کس کو ہوا تھا، نبی کو ہوا تھا یا ابوبکر کو؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے قدم تھے، ابوبکر کے تھے ہی نہیں۔ بھائی تلاش نبی علیہ السلام کے قدم کی تھی کہ آپ کہاں گئے ہیں، ابوبکر سے تو ان کا واسطہ ہی نہیں تھا، دوسرا ساتھ میں کون گیا ہے؟ کہتے وہ تھے ہی نہیں اس میں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تو مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، وہ تو آپ سے پہلے مدینہ تھے۔ ہمارے چینل صدوخانی سپیچز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے ملے۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ صرف حضرت معاویہ کی بات نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی تو کیا مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور کیوں تیار نہیں ہے؟ ایک دفعہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آیا، اس موضوع پہ بات کرنے لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کو صحابی نہیں مانتے، اور دلیل یہی دے رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اور صاحب کے معنی صحابی کے ہیں، میں نے کہا آگے وہ پوری آیت جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکینہ نازل کیا علیہ، اس ایک بندے پر۔ غار میں کتنے بندے تھے؟ 2، اور سکینہ کس پہ آ رہا ہے؟ ایک پہ، اور وہ ایک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر پہ سکینہ وہ کہتے ہیں نہیں آ رہا، اور کیوں نہیں آ رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں سکینہ کے نزول کے لیے ایمان شرط ہے، اور نعوذ باللہ حضرت ابوبکر میں ایمان نہیں تھا، اس لیے یہاں سکینہ نہیں ہے، ورنہ باقی جتنے آیتوں میں سکینہ کا ذکر ہے، فانزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین فانزل السکینۃ علیہم، وہاں سب پہ آ رہا ہے، یہاں 2 بندے ہیں اور ایک پہ آ رہا ہے، دوسرے پہ نہیں آ رہا۔ اب وہ مولوی پریشان ہو گیا، مجھے کہا کہ جی اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ خوف کس کو ہوا تھا، نبی کو ہوا تھا یا ابوبکر کو؟ کہنے لگے کہ خوف ابوبکر کو ہوا تھا، تو میں نے کہا سکینہ بھی اسی پہ نازل ہوا ہے جس کو خوف ہوا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں فانزل سکینۃ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سکینہ نازل کیا کس پر؟ ابوبکر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے چینی ابوبکر کو ہوئی تھی، تو سکینہ بھی اس پر آئے گا جس کو بے چینی ہوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر مجھے بے چینی ہو رہی ہے اور میرے برابر میں یہ بزرگ بیٹھے، تو دوا مجھے دیں گے یا اس کو دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے، جیسے دیگر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل اور ابوبکر اس کے تابع ہیں۔ ایسے کئی احکامات ہیں کہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہوا ہے، لیکن حکم تمام امت کے لیے۔ تو اگر تمام امت کے لیے حکم ہے، جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، حکم تمام امت کے لیے۔ تو بہرحال کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں حکم نبی کو ہوتا ہے لیکن شامل ساری امت ہوتی ہے، ادھر ساری امت شامل ہو سکتے، ادھر ایک ابوبکر شامل نہیں ہو سکتا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اس بات پر کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت ابوبکر کو اس آیت سے نکال دے، اور کہتے ہیں ابوبکر صدیق تو ہجرت میں تھے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہاں پر عبداللہ بن ابی بکر گیا تھا، لوگوں نے اس کو ابوبکر سمجھ لیا، اور بھائی عبداللہ بن ابی بکر اور ہے۔ اس کو حضرت ابوبکر نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کے ساتھ کر کے، اور اس وہ بندے کو پیسے بھی دیے، اجرت پر لیا تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اور اس کو قسم دی تھی کہ کسی کو ہمارے بارے میں بتانا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ راستہ جانتا تھا غار سور کا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو کھوجی آ کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا تھا، تو اس نے کہا یہاں تک، اس غار تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے، لیکن آگے تو مکڑے نے جالا بنایا ہوا ہے، پرندے نے انڈے دیے ہوئے بیٹھے، اگر وہ ہوتا تو اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ کہتے وہاں ابوبکر کے قدم کی تلاش نہیں، نبی علیہ السلام کے قدم تھے، ابوبکر کے تھے ہی نہیں۔ بھائی تلاش نبی علیہ السلام کے قدم کی تھی کہ آپ کہاں گئے ہیں، ابوبکر سے تو ان کا واسطہ ہی نہیں تھا، دوسرا ساتھ میں کون گیا ہے؟
کہتے ہیں وہ تھے ہی نہیں اس میں. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تو مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، وہ تو آپ سے پہلے مدینہ طیبہ گیا تھا. یہ جب گئے تو ابوبکر قباء میں رہ گئے، اور جو مہاجرین تھے سابقون اولین وہ قباء میں رہے. جب مدینے میں انتظام ہوا مسجد نبوی کے پاس تو پھر وہ وہاں چلے گئے، تو یہاں نماز پڑھاتے تھے. اس میں کون سی بات؟ تو اس میں اس بات کا زور لگاتے ہیں. حالانکہ ان حضرات کے میں گوگل پہ دیکھ رہا تھا تقریباً درجن سے زیادہ کتابیں ہیں کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان حضرات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ہر معاملے میں بس پھر کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ادھر پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطہر پڑا، یہ لوگ وہاں پر جا کر کے خلافت کے معاملے میں لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں بھی نہیں تھے، آپ علیہ السلام کی تدفین میں بھی نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام کے جنازے میں بھی نہیں تھے. ساری ریل لگانا شروع کر دی. حقیقت یہ تھی. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابوبکر تو خود کہتا ہے اپنے آپ کے بارے میں کہ میں منافق ہوں، تم کیسے اس کو مسلمان کہتا ہو؟ بھئی کہاں ابوبکر نے کہا میں منافق ہوں؟ وہ حضرت حنظلہ والا واقعہ شروع کر دیتے. حضرت حنظلہ ایک دفعہ آیا، ابوبکر صدیق راستے میں ملے، پریشان تھے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ایسے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تو ابوبکر بھی منافق ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو کیفیات ہے کبھی، اور یہ کیفیات صرف ابوبکر کے ساتھ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں تو بس جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ہچکی بند ہو جاتی ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیفیت ہر وقت نہیں رہتی، یہ کبھی کبھی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی جیسے کہ آگے سے دیکھتا ہوں. یہ نماز کی کیفیت ہے، ہر وقت پیچھے نظر نہیں آتا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا یوسف علیہ السلام پورا کا پورا کنعان کے کنویں میں ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. 25 سال کے بعد مصر سے ان کی قمیص نکلتی ہے تو کیا کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف. اب مصر سے قمیص کی خوشبو آئی لیکن جب پورا یوسف موجود تھا تو قمیص کی خوشبو کہاں تھی؟ تو حضرت ابوبکر کو سمجھایا یہ تو کیفیات ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو اگر یہ حالت ہر وقت تمہاری شروع ہو جائے لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، فرشتے تمہارے بستروں پر آ کے تم سے مصافحہ کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی ہے. آپ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو امت کو سنبھالا کس نے؟ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ نے یہ آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر فرماتے جیسے میں نے یہ سنا تو میں یوں سمجھا کہ یہ تو اب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور میرے پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب مجھے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی.